قرآن مجید میں لفظ ارض جس کا معنی زمین ہے یہ 466 دفعہ آیا ہے۔ اب جس کو پتہ ہے کہ ارض کا معنی زمین ہے 466 الفاظ کے معنی معلوم ہو جائیں گے۔ مددناہا، مدہ یا مدو دراز کرنا، کسی چیز کو پھیلا دینا، یہ لفظ قرآن مجید میں 32 دفعہ موجود ہے۔ القینا، اگر لاقیہ یلقا ہو اس کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا، اور اگر القا یلقی ہو اس کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا، جیسے کوئی چیز پھینک دیں آپ، تو یہ القینا اور لاقیہ یہ لفظ قرآن مجید میں 160 دفعہ ہے۔ رواسیہ جمع ہے راسیہ کی، راسیہ کہتے ہیں گڑی ہوئی ہو کوئی چیز اور مضبوط ہو کہ وہاں سے اس کا اکھیڑنا جو ہے وہ آسان نہ ہو، مشکل ہو، اس کو رواسی سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 14 دفعہ ہے۔ امبتنا، امبتا یمبتو، امبات اگانا کسی چیز کا، نابتا یمبتو کسی چیز کا اگنا، جیسے گندم آپ بیجتے ہیں یا درخت بیجتے ہیں، کوئی چیز آگے اگتی ہے تو نابتا یمبتو اس کا معنی اگنا، امبتا یمبتو ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اگانا۔ یہ نابتا یمبتو، امبتا یمبتو یہ 26 دفعہ ہے۔ کل کا معنی ہوتا ہے تمام، سارے کا سارا میں نے دے دیا، یہ 377 دفعہ۔ تو گویا جس کو کل کا معنی آپ کی زبان میں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے پورا ہی دے دیا ہے، یہ تو 377 دفعہ یہ موجود ہے۔ شے آپ اپنے لفظ ذکر کرتے ہیں، فلاں شے لے آؤ، فلاں شے لے آؤ، آپ کی اردو پنجابی میں ہے، یہ 244 دفعہ آیا ہے لفظ شے۔ تو گویا ایک شے کا معنی آپ کو معلوم ہے تو 244 الفاظ کے معنی معلوم ہیں۔ موزون وزن، اب وزن آپ بھی کرتے ہیں، خواہ ترازو سے وزن کریں تب بھی وزن ہے، سونے کا وزن کریں تب بھی وزن ہے، پارا وغیرہ کا وزن کریں تب بھی وزن ہے، کوئی وزن کریں۔ یہ لفظ 23 دفعہ قرآن مجید میں ہے۔ جعل یجعل بنانا بھی ہوتا ہے، جعل یجعل آپس میں کوئی قرارداد قرار دینا، جعل یجعل کسی کو عہدہ دینا، جعل یجعل جعلی کام کرنا، یہ سارے کے سارے لفظ قرآن مجید میں 346 دفعہ ہیں۔ لفظ معاش، معاش آپ کی زبان میں نہیں ہے لیکن عیش ہے، عیش تو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، پنجابی میں عیش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زندگی، زندگی بسر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کو کہتے ہیں معاش۔ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، آپ کو پانی کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، فروٹ کی ضرورت ہے، یہ سارے کے سارے، جیسے آج کل زیادہ تر لفظ چلتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے، تو گویا معاش ہے زندگی بسر کرنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 8 دفعہ آیا ہے، عیش بھی، عیش بھی، معاش بھی۔ لستم، لیسا نہیں 88 دفعہ آیا ہے۔ رازق کا لفظ آپ بھی بولتے ہیں، رزق آپ بھی جانتے ہیں کہ رزق کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 144 دفعہ آیا ہے۔ عندنا، عند پاس، یہ 200 دفعہ آیا ہے۔ خزائن، یہ لفظ آپ بھی بولتے ہیں، خزانہ، خزائن یہ لفظ یہ قرآن مجید میں 13 دفعہ ہے۔ ننزلہ، ایک ہوتا ہے نازلہ ینزل، اس کا معنی ہوتا ہے اترنا، ایک ہوتا ہے انزل ینزل، اس کا معنی ہوتا ہے اتارنا، نزل ینزل کا معنی بھی اپنی طرف سے اتارنا۔ یہ سارے لفظ قرآن مجید میں 344 دفعہ ہیں۔ قدر، قدر آپ لوگ بھی بولتے ہیں، اپنی قدر تو دیکھ، آپ کی قدر کیا ہے۔ مقدار لفظ آپ بولتے ہیں، قدر مقدار ایک ہی چیز ہے۔ یہ لفظ 137 دفعہ ہے۔ معلوم، آپ جانتے ہیں یہ چیز مجھے معلوم ہے۔ علم کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ قرآن مجید میں 894 دفعہ۔ تو جس کو علم کے معنی کا علم ہے، معلوم کے معنی کا علم ہے،
یہ 894 دفعہ یہ لفظ جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ تو گویا محنت کرنی چاہیے انسان کو قرآن مجید میں۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا آئین قرآن ہے، قرآن ہمیں بتائے گا ہم نے سچ بولنا ہے، قرآن ہمیں بتائے گا ہم نے اچھی باتیں کرنی ہیں، قرآن ہمیں بتائے گا ہم نے خیانت نہیں کرنی۔ سب سے بڑا عیب ہم میں بدگمانی پایا جاتا ہے، اور یہ ہم مولوی صاحبان میں بھی ہے۔ ہم بھی جب محفل میں بیٹھتے ہیں فلاں چیز یہ ہوگی، فلاں چیز یہ، پتہ تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم بھی اسی معاشرے کے حصہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام سے آدمی بچ سکتا ہے اگر قرآن مجید ہر روز پڑھے سمجھے۔ اگر ہر روز ہم قرآن مجید تھوڑا سا پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر قرآن مجید 7 غلافوں میں بند کر کے بڑے خوبصورت کپڑوں میں ہم نے رکھ دیا ہے اور کبھی کبھی اس کو قسم کے لیے اٹھاتے ہیں یا ہیلا کرنے کے لیے اٹھاتے ہیں یا دلہا کو گزارنے کے لیے اٹھاتے ہیں یا قرآن خوانی کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں اسلام نہیں پایا جاتا۔